ہم نے اپنی ساری باغڈور جو ہے وہ دوسروں کو دے دی. ہر وقت نگاہیں آئی ایم ایف پہ ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں اتنا قرضہ مل جائے گا تو اس کے بعد ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیا ٹھیک ہوں گے؟ مقروض کے مقروض ہی رہیں گے آخر کار. اور قرض بھی قرض، سودی قرضہ، جتنا لیں گے اس سے زیادہ دینا پڑے گا. ہر سال بجٹ میں جو ہے تقریباً 40% حصہ پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے. العیاذ باللہ. یہاں اس حالت پر ہم پہنچے ہوئے. کیسے یہ قرضے نکالا ہوں گے؟ دوسروں کی طرف دیکھ کر ہوں گے، دوسروں سے مانگ کر ہوں گے. کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو. جب اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا. ہمارے ملک میں اللہ نے اتنے وسائل رکھے ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سونا اب نکل آیا ہمارے ملک، مگر کئی سال سے وہ تعطل کا شکار. سونا نکلا ہوا ہمارے ملک میں، کوئلہ ہمارے ملک میں معدنیات ہیں، پتھر ہیں. اور اگر صحیح طریقے پر دیکھا جائے تو پتہ نہیں، اور تیل اور گیس کے بھی کتنے خزانے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں. لیکن ہماری بد نظمی کی وجہ سے، ہماری بد دیانتی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے کی وجہ سے یہ سارے خزانے معطل پڑے ہوئے ہیں. اور جس کے قبضہ قدرت میں سارے خزانے، للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اگر اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے اور اپنے رویے کو انگریزوں اور امریکیوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ خزانے کھول دے گا. للہ خزائن السماوات والارض. پھر تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن کیوں نہیں کھل رہے وہ خزانے؟ اس لیے نہیں کھل رہے کہ تم اللہ کے بجائے دنیا کی طاقتوں کی طرف رخ کیے ہوئے ہو. تو میرے بھائیوں، ہم اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص روزانہ بلا ناغہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ ان حالات سے آپ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسے نکال دے اور ہمیں خود کفیل بنا دے، ہمیں غیروں کی غلامی سے آزاد کر دے. یا اللہ ہمیں اتنا خود کفیل بنا دے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. یہ اگر ہر انسان، ہر مسلمان یہ کرنے لگے تو میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سے اس طرح سرخرو ہو کے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی. جب پاکستان قائم ہوا تھا، اب تو اس کے دیکھنے والے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جب قائم ہوا تھا پورے عالم اسلام کی نگاہیں پاکستان کے اوپر، اور آج بھی ہیں. اللہ نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، اس لیے پوری عالم اسلام کی نگاہیں، میری سارے عالم اسلام میں میں گیا ہوں اور ملا ہوں، رہا ہوں، ان کی باتیں سنی ہیں. سب کی امیدیں پاکستان کے اوپر وابستہ کہ یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھال بنایا ہے اس کو عالم اسلام کے لیے. لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے. لیکن لوٹ سکتے ہیں ہم، ایسا نہیں ہے کہ ممکن نہ ہو لوٹنا، لوٹ سکتے ہیں، لیکن اس وقت لوٹیں گے جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے تائب ہو. تو میرے بھائیوں، انتہائی درد مندی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان روزانہ بلا ناغہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے ملک و قوم کی اصلاح کے لیے دعا کرے، درد مندی سے دعا کرے. اس طرح دعا کرے جیسے شخص بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں آدمی اپنی صحت کے لیے دعا کرتا ہے، اس طرح دعا کرے اللہ تعالیٰ. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان حالات کو بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان حالات کی اصلاح فرمائیں گے، اور ایک بار پھر ہم اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو تباہی سے بچانے میں ایک کردار ادا کر رہے ہوں. www.darsequran.com